آگے حدیث پڑھیے. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. وفي الصحيح، یہ حدیث صحیح میں ہے. یہاں صحیح سے مراد صحیح بخاری مسلم دونوں ہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اس کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین نبی علیہ السلام کی بیوی، جن کے بڑے مناقب ہیں، محدثہ فقیہہ، تقریباً 2000 حدیثیں ان کی روایت سے مروی ہیں. 2000 حدیثیں، بلکہ یوں کہیں کہ تقریباً نبی علیہ السلام کے گھر کا سارا علم یا اکثر علم ان کے ذریعے پہنچا. آپ کا پورا رات کا علم اور گھر کا علم، گھر کی باتیں، گھر کے امور، ان میں سے اکثر کی راوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور بڑا قوی اور ایک عظیم علم ان کے ذریعے ہم تک پہنچا، جس میں عقیدہ، منہج، اخلاق، عمل، نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے حیات مقدسہ، بڑا قیمتی علم ان کے ذریعے پہنچا. ان کی مناقب میں یہ حدیث کافی ہے. عمرو بن عاص نے پوچھا آپ سے: من احب الناس الیک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. پوچھا من الرجال، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کے والد ابو بکر صدیق سے. یہ ان کی مناقب کی دلیل ہے. ان کے ایک شاگرد تھے امام مسروق رحمہ اللہ، ان سے بڑی حدیثیں روایت کی انہوں نے، اور اکثر کبھی جوش میں آ کر جب ان سے حدیث روایت کرتے ام المومنین سے تو ان کا نام نہ لیتے کہ حدثتنی عائشہ، یہ نہ کہتے، یا ان عائشہ، اس طرح نہ کہتے، بلکہ یوں کہتے کہ حدثتنی الصادقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق 7 سماوات، کہ مجھے یہ حدیث روایت کی ہے اس عورت نے جو صادقہ ہے، سچی ہے، بنت الصدیق، اور صدیق کی بیٹی، سب سے سچے انسان کی بیٹی، اور حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی حبیبہ ہے. اللہ کا محبوب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حبیبہ ہے، ان کی محبوبہ ہے. نبی علیہ السلام کو انہیں سب سے زیادہ محبت تھی. اور المبرأۃ من فوق 7 سماوات، اور جب ان پر قوم نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے ان کی پاک دامنی کی آیتیں نازل فرمائی، اور وہ آیتیں اللہ کی وحی تھی، اور قیامت تک کے لیے ممبر و محراب کی زینت بن گئی، اللہ تعالیٰ کی وحی. تو ان کے مناقب بے شمار مناقب. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت اور جو ان کا حقیقی احترام ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے عائشہ سے، آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ، تجھ سے شادی سے قبل میں نے 2 بار ایک خواب دیکھا. میرے پاس جبریل امین آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کا تشت ہے اور ریشمی غلاف میں کوئی چیز لپٹی ہوئی، اور جبریل نے کہا اکشف ہو، اس غلاف کو ہٹاؤ. میں نے غلاف ہٹایا، نیچے کیا تھا جانتی ہو؟ پوچھا کیا تھا؟ فرمایا کہ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، تو تھی نیچے. اور جبریل نے کہا کہ انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عظیم الشان مناقب ام المومنین کے اس حدیث کی راویہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو شخص نظر مان لے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو اس پر وہ اطاعت کرنا فرض ہوگا، مانا اس نظر کو پورا کرنا فرض ہوگا. یعنی اطاعت کی نظر پورا کرنا فرض ہے. نظر شروع کرنا فرض نہیں ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو مثلا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا، قربانی دوں گا، یہ فرض نہیں. لیکن جب یہ کہہ دیا اب اس کو پورا کرنا فرض ہوگا، یہ نظر اطاعت ہے، اس کو پورا کرنا فرض ہوگا. ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، اور جو نظر مانے اللہ کی معصیت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو وہ نافرمانی مت کرے، مانا اس نظر کو پورا نہ کرے. مثلا معصیت کی نظر کیا ہے کہ فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے شراب خانہ تعمیر کروں،
معصیت، سراسر معصیت. اس نظر کو پورا کرنا ناجائز ہے. پھر کیا کرے؟ جیسا کہ ہم نے بتایا، اس کا کفارہ ادا کرے. اس نظر سے اپنے آپ کو نکالے، کفارہ ادا کر کے. اور نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ 3 روزے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو لباس مہیا کرنا، یہ قسم کا کفارہ ہے اور یہی نظر کا کفارہ ہے. تو اس سے بھی کیا ثابت ہوا؟ نبی علیہ السلام کا حکم کہ اطاعت کی نظر ضرور پوری کرو. اطاعت کی نظر پورا کرنا فرض ہے. اور اسلام جس چیز کو فرض قرار دے، جس چیز کو ضروری قرار دے، وہ امر عبادت ہے. اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو غیر اللہ کی نام کی نظر جو ہے وہ شرک ہوگا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے. لہذا ضروری ہے کہ نظر اللہ کے نام کی ہے. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. یہ بڑا اہم باب ہے کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا، غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا بھی شرک ہے. استعاذہ، پناہ طلب کرنا، کیونکہ استعاذہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث میں اس کی ترغیب ہے، تحدید ہے، امر ہے. تو یہ امر عبادت ہے. استعاذہ کا معنی پناہ طلب کرنا، یعنی آپ کو اپنی کسی کمزوری کا علم ہے، کسی خطرے کا علم ہے، کسی نقصان کا علم ہے، اس سے بچاؤ کے لیے آپ پناہ طلب کریں کسی ایسی ذات سے جو آپ کو پناہ دینے پر قادر. اور قادر صرف ایک ہی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ دینے پر قادر نہیں. ہاں بعض دنیاوی اسباب ایسے ہیں کہ دنیاوی اسباب میں آپ پناہ طلب کرتے ہیں، وہ شرک نہیں ہے. ان ایسے امور جن میں کوئی شخص کسی کو پناہ دے سکتا ہے. آپ کسی سے کہیں کہ مجھے فلاں شخص کے حملے کا خطرہ ہے، تو آج رات مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں. یہ قدرت ہے، یعنی بندے کی قدرت کے تحت یہ امر ہے کہ ٹھیک ہے میرے گھر آ جاؤ، تاکہ دشمن اگر آتا بھی ہے تو آپ تک پہنچ نہ سکے. تو اس قسم کے امور جو تحت القدرہ ہیں ان میں پناہ دوسروں سے لی جا سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوٹے میدان طائف سے، اہل مکہ سے کہہ کر گئے تھے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، لیکن دیکھنا اہل طائف، انہیں جا کر توحید کی دعوت دوں گا، وہ کس طرح قبول کریں گے. چلے گئے اور جا کر ان کو دعوت دی. پھر طائف والوں نے کیا سلوک کیا وہ آپ جانتے ہیں. پتھروں سے لہو لہان کر دیا اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. اور پھر واپس آپ آئے، تقریباً 1 ہفتہ وہاں قیام کیا اور بار بار پتھراؤں کا سامنا ہوا. اور اہل طائف نے بری طرح آپ کو رد کر دیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی منشا. آپ سے کہا بھی گا کہ بد دعا کر دیں، اطبقین کے مابین اس قوم کو پیس کے رکھ دیں. فرمایا کہ نہیں، میں بد دعا نہیں کروں گا. اگر یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے، ہو سکتا ہے ان کی اولادیں ہدایت قبول کر لیں اور دین میں داخل ہو جائیں. نبی علیہ السلام کی یہ بات بڑی معنی خیز تھی. اس قوم کے کئی لوگ بعد میں اسلام لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لائے، ان کی اولادیں اسلام لائیں اور بڑے بڑے تاریخی کارنامے انجام دیں. میں ایک ہی شخصیت کا نام لیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسلام قبول کرنا شاید اسی شخصیت کا رہین منت ہو، اسی کی کوشش کا جو ہے وہ عمل دخل ہو. اس شخصیت کا نام محمد ابن قاسم رحمہ اللہ، فاتح سندھ، فاتح ملتان، ہماری سرزمین کا وہ فاتح تھا. اس نے ہندو غرور کو توڑا، راجہ طاہر کے غرور کو توڑا اور پھر وہاں اسلام قائم کیا اور پھر یہ بلد اسلام بن گیا اور ہندو مت وہاں سے ختم ہوا اور بلد اسلام بن گیا اور پھر اب تک وہاں اسلام قائم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل کے بعد اس شخصیت کی جہود اور محنت کا نتیجہ ہو سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی اس دعا میں کتنی حکمت ہے اور اس بات میں کتنی حکمت ہے. تو بہر کیف جب آپ واپس لوٹے مکہ مکرمہ،
بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیجا ایک مشرک کے پاس اور کہا کہ میں مکہ آنا چاہتا ہوں اور مجھے کفار کی بدسلوکی کا خطرہ ہے کہ وہ بڑے دلیر ہو چکے ہوں گے، بدسلوکی کا خطرہ ہے، تو میں مکہ آنا چاہتا ہوں، اس طرح کہ تم ہمارا خیال کرو گے، تمہاری جوار میں مکہ آنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے پناہ دے دی، اپنی جوار اس نے دے دی۔ یہ مطعم بن عدی اسلام قبول نہیں کر سکا، آگے اللہ نے اس کے بیٹے کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کو، مگر یہ اسلام قبول نہیں کر سکا۔ جن امور میں مخلوق پناہ دینے پر قادر ہے اس میں کوئی حرج نہیں پناہ طلب کرنے میں، لیکن جن امور میں صرف اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اور یہ عبادت ہے، امر عبادت، غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہوگا۔ اب مطلق پناہ کیا ہے؟ مطلق پناہ دنیا کے امور، مرنے کے بعد انسان اکیلا ہوگا، قبر میں کون حفاظت کرے گا؟ اللہ کی پناہ طلب کرے۔ قیامت کی گھاٹیاں، خطرناک گھاٹیاں، کبھی وزن اعمال، کبھی پلے صراط، اور وہ کبھی قنطرہ پر حقوق کا حساب، تنہ تنہا ان گھاٹیوں کو طے کرنے، تو اپنے خالق اور مالک کی پناہ طلب کرے ان تمام گھاٹیوں کے شر سے، اور بچاؤ کے لیے صرف اللہ ہی قادر ہے۔ اور آپ کہیں کہ یا پیر عبد القادر قبر میں بچانا، قیامت کے دن بچانا، اور فلاں گھاٹی میں بچانا، تو یہ پرلے درجے کا شرک ہوگا، شرک اکبر جو بندے کے کفر پر منتج ہوتا ہے۔ تو یہ استعاذہ پناہ جو ہے یہ بھی ایک امر عبادت ہے، اور ہر عبادت اللہ تعالی کے لیے ادا کرنا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا ہے۔ تو استعاذہ پناہ طلب کرنا، آپ اپنے ہر معاملے میں جہاں بھی آپ کو شر کا اندیشہ ہو اپنے رب کی پناہ طلب کیا کریں۔ یہ مسئلہ اتنا مؤکد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کے باقاعدہ صیغے ہمیں دیا، پناہ کے اذکار ہمیں دیا کہ ان اذکار، ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس قدر یہ اہم معاملہ قرآن پاک میں فرمان ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ کچھ انسان پناہ طلب کرتے تھے کچھ جنوں سے۔ جاہلی معاشرے میں ایک شخص سفر کر رہا ہوتا اور کسی جنگل وادی میں داخل ہوتا، اور وہاں اس کو جنوں سے خطرہ ہوتا کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، وہاں اس نے رات بسر کرنی ہوتی، تو داخل ہوتے میں زور سے کہتا کہ اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ چاہتا ہوں، من شر سفہاء قومہ، اس کی قوم کے بے وقوفوں کے شر سے، کہ مجھے کوئی اس کی قوم کا جن نقصان نہ پہنچائے، لذا اس وادی کا، اس قوم کا جو بھی سردار یہاں پر جن موجود ہے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ جن اس بات کو سنتے ان کی طغیانی اور بڑھتی، ان کا کبر اور بڑھتا کہ یہ انسان ہماری پناہ طلب کرتے۔ یہ شرک تھا، اس شرک میں وہ لوگ مبتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کردار کو پیش کیا، مشرکین کے اس کردار کو ان شرک کے تناظر میں کہ غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ لہذا ہر وہ امر جس میں پناہ دینے پر صرف اللہ قادر ہے اس میں اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ بڑا شرک ہوگا جو کہ ایک انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کے داخلے کا موجب ہوگا۔ جی۔ وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم۔ اس حدیث کی راوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ ہے، ان کی کنیت ام شریک تھی، اور یہ بڑی صالحہ اور زاہدہ اور عابدہ خاتون تھی۔ یہ پہلے عثمان بن مظعون کے نکاح میں تھی، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ خولہ وہی ہیں جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا نفس ہبہ کیا تھا کہ میں اپنے آپ کے ہبہ کرتی ہوں، آپ میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر لیں، آپ خود مجھے اپنے نکاح میں لے لیں، کہ جو چاہے فیصلہ کر لیں۔ پھر آگے قصہ معروف ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں آپ نے اس کو
دیا تھا. یہ خولہ بنت حکیم اس حدیث کی راوی ہیں. ایک خولہ وہ بھی ہے جس کے شوہر نے اس سے زہار کر لیا تھا، وہ قصہ بھی معروف ہے. یہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ جو شخص کسی مقام پر جائے، بازار میں جائے، گھر میں جائے، کسی نئے شہر میں جائے اور داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، یہ کلمات استعاذہ ہیں، پناہ کے تو کلمات. اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی جو مکمل ہیں، جن میں کوئی نقص نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ چاہتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے جو شر بھی پیدا کیا ہے، جس چیز کا جو بھی شر ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ کلمات کہہ کر اگر وہاں داخل ہو جائے، لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، تو جب تک وہاں وہ مقیم ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. کسی مقام پر بھی جائے، کسی نئے ملک میں جائے، کسی شہر میں جائے، کسی محلے یا بستی میں جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اپنی دکان میں داخل ہو، اپنے کاروباری مرکز میں داخل ہو، یہ دعا پڑھ کے داخل ہو، تو جب تک وہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اور بالفرض اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ابتلا ہوگی. اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ اس نقصان کے ذریعے اپنے بندے کے درجات اور بلند کرنا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے جنت میں بڑا اونچا مقام تیار کیا ہوا، مگر اس کے عمل اس سے قاصر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی تکلیف دیتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے، اور وہ صبر کر کر کے اس درجے کے قابل بن جاتا ہے، اونچا درجہ جو اللہ نے تیار کیا ہوا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو آزماتا رہتا ہے، مرض کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے، اور ساتھ صبر کی توفیق دیتا ہے. اتنا صبر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے، وَلَيْسَ عَلَيْهِ اِثْمٌ، اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا، وہ تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. لہذا جب تک وہاں موجود ہے اسے کوئی شر نقصان نہیں دے گا اور کوئی چیز اس کو تکلیف نہ دے گی. تو دیکھیں یہ کلمہ اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا. مانا استعاذہ کتنا اہم شعبہ ہے کہ باقاعدہ ایسے کلمات بنا کر پیش کی گئی. یہ کلمات پڑھو اپنے رب کی پناہ طلب کرنے کے لیے، تاکہ مطلقاً تمہیں پناہ حاصل ہو جائے. آج تم دنیا میں زندہ ہو، تمہارے آگے پیچھے لوگ ہیں، اولاد ہے، دوست ہیں، مختلف سہارے ہیں. مرنے کے بعد انسان تنہا ہو جاتا ہے، بالکل تنہا، ساری گھاٹیاں تنے تنہا صرف کرتا. ہجوم دوستاں میں جو رہتا تھا ہمیشہ، وہی شخص آج تنہا جا رہا ہے، مکمل تنہائی. اب ایک ہی سہارا تمہارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، تحفظ فراہم کر سکتا ہے، اور وہ پروردگار کا سہارا. تو اپنے رب سے پناہ طلب کرتے رہو، وہی پناہ دینے والا. کوئی پیر، کوئی فرشتہ، کوئی جن پناہ نہیں دے گا. ہمارے ہاں پاکستان میں ایک درگاہ میں ایک خاتون گئی، تو اس درگاہ کے مجاور نے کہا کہ خاتون پیر صاحب کے سامنے اپنا چہرہ کھول دے تاکہ تجھے دیکھ لیں اور قیامت کے دن تجھے پہچان لیں، تجھے بچا سکے. یہ عورتوں کو بے پرد کیا جا رہا ہے قیامت کے دن بچانے کے لیے. اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ اعملی انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کر، میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. میری پھوپھی صفیہ عمل کر، میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. اپنے پورے خاندان کو اپنے مخاطب کر کے فرمایا. یہ کون شعبدہ باز لوگ. ایک شخص نے مجھے بتایا اچانک اس سے جہاز میں ملاقات ہوئی، اور وہ غالباً یہ ملیشیا سے آ رہا تھا، کہ وہاں ایک شخص بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا، جہنم میں بھیجے گا. اور وہ لوگ، انہوں نے نبی علیہ السلام پر کبھی ایک بار درود پڑھا ہوگا، جہنم میں بھیجے گا. نقل کفر نہ باشد. اس شخص نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی وہاں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں گے اور ان کو اشارہ کریں گے جاؤ، تو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا کر.
لکم لا ترجون للہ وقارا، میرے پروردگار کا یہ مقام ہے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ یعنی کتنے کفری عقیدے، تو کیوں نہ آج اپنے پروردگار سے تعلق قائم کر لو، استعاذہ کرو، یہ تعلق کارآمد ہے اور یہ کام آنے والا۔ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، تو توحید کے تعلق سے ایک استعاذہ کا کلمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، امام بخاری اس کو لائے ہیں اپنی کتاب ادب المفرد میں، اور اس کے راوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہت کم حدیثیں مروی، لیکن جو بھی مروی ہیں بڑی چوٹی کی حدیثیں ہیں۔ جیسے یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لشرک اخفی من دبیب النمل، کہ شرک جو ہے اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے زیادہ ہے۔ جب چونٹی زمین پر چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز سنائی دے سکتی ہے، حالانکہ کسی نے نہیں سنی، سنائی دے سکتی ہے، مگر بعض اوقات شرک کا حملہ اتنا مخفی ہوتا ہے اور شرک اس طرح انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ، کیا میں تمہیں ایک کلمہ بتاؤں، ایک ذکر بتاؤں، جب تم وہ پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے تمہارے شرک کو ختم کر دے گا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قلیل ہو و کثیر ہو، قلیل بھی کثیر بھی، اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قل، ابو بکر یہ کہو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ شرک کروں جانتے بوجھتے ہوئے، تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، اور یا اللہ جو عدم علم یا بے دہانی میں شرک کر بیٹھا اس کو معاف کر دے، تجھ سے استغفار چاہتا ہوں، اگر جانتا بوجھتا ہوں تو شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر بے دہانی میں کوئی شرک ہو گیا تو اس سے میں استغفار کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر یہ کلمات کہتے رہو گے تو شرک چونکہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ مخفی اس کا حملہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے قلیل شرک اور کثیر شرک سارے ختم کر دے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورہ کافرون پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون، رات کو سوتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن کے اس شرک سے بری کر دے گا جو بے دہانی میں ہو گیا، اس دن کے اس شرک سے بری کر دے گا جو بے دہانی میں ہو گیا۔ یہ عظیم سرمایہ اور یہ عظیم علم، اس کو اپناؤ۔ استعاذہ نقطہ توحید عبادت ہے اور اس کا مستحق اللہ رب العزت ہے۔ اپنے آپ کو لاچار کر لو، اپنے آپ کو مجبور کر لو، مضطر کر لو اپنے پروردگار کے سامنے، یا اللہ تو ہی پناہ دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے سردار ہیں، اللہ فرما رہا ہے قل، اے محمد تم بھی کہو، اعوذ برب الفلق، پناہ چاہتا ہوں رب الفلق، رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں جو صبح کا رب ہے، صبح کے اجالے کا رب ہے۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر جو اللہ نے پیدا کیا، جو بھی چیز کسی شر کا باعث ہے اس شر سے رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور آگے کیا ہے؟ ومن شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی سے پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی، جب رات آ جاتی ہے تو اس کی تاریکی سے پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی عظیم یہ جو ہے وہ استعاذہ کی دعا ہے، کثرت سے پڑھو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لم يتعوذ بمثلهم المتعوذون، پناہ طلب کرنے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین جو پناہ کی دعا ہے وہ یہی دو صورتیں ہیں، ان جیسی اور کوئی دعا نہیں۔ رب الفلق جو صبح کے اجالے کا رب ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں رات کی تاریکی سے، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو پناہ چاہتا ہوں اس شر سے۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے عائشہ سے کہا تھا استعیذی باللہ من شر ھذا، چاند کی طرف اشارہ کر کے، عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ مراد چاند نہیں بلکہ مراد رات ہے،
کہ چاند رات کو نمودار ہوتا ہے، رات سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ رات کو کیا ہوتا ہے؟ رات کو بڑے مفاسد، بڑے شر، رات کو بے حیا عورتیں اپنے نفس کو بیچتی پھرتی ہیں، یہ رات کی تاریکی کا شر ہے۔ رات کو موذی جانور، سانپ بچھو بلوں سے باہر آ جاتے ہیں، ڈستے ہیں، یہ رات کا شر ہے۔ جادوگر، ساحر، غلیظ انسان رات کی تاریکی میں اپنے سحر کا عمل کرتے ہیں۔ رات کے تعلق سے بڑے مفاسد، گناہگار لوگ، ڈاکو، چور رات کو نکلتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، کتنے شر ہیں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا۔ رات کا فائدہ مثبت اعتبار سے کچھ لوگ ہی اٹھا پاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جو اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں رات کی تاریکی میں، کمرے کی خلوت میں، اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ یہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کے عمل کو، صرف پروردگار کو دکھانے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے، نبی بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے ان بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا۔ صرف یہ لوگ ہیں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے والے۔ تو ایسا رات میں شر ہی شر ہے۔ اللہ سے پناہ طلب کر، رب الفلق وہ صبح کے اجالے کا رب ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے، بعض اوقات پریشان کن تکلیفیں آتی ہیں، رات کٹتی نہیں، تو صبح کے اجالے کا رب کہ ایک رب ہے صبح کے اجالے کا مالک، اس کے امر سے صبح طلوع ہوگی، روشن ہوگی، تو وہ ذات پناہ دینے والی کیا کیا اس سے طلب کیا جا سکتا ہے، دنیا کی برکات، آخرت کی برکات۔ تو یہ استعاذہ کا باب بڑا اہم ہے اور یہ شعبہ بڑا قیمتی۔ ہم سب پروردگار کی پناہ کے محتاج ہیں۔ یہ صورتیں، دونوں صورتیں، اس میں دنیا آخرت کے سارے امور موجود ہیں، پناہ کے لیے سارے امور موجود ہیں۔ خوب ان کو پڑھا جائے۔ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے 3 بار یہ صورتیں پڑھتے، مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے، فجر کے بعد 3 بار پڑھتے، ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھتے، اور اس صورت کو کثرت سے تلاوت کرتے، کیونکہ اس میں استعاذہ کا باب توحید کا بڑا قیمتی اور بڑا اہم باب ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک وہاں رہے گا یہ دعا پڑھ لے، اس وقت تک اس کو کوئی جو ہے وہ شر نقصان نہیں دے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ بڑی مجرب دعا ہے، میں نے ہمیشہ یہ پڑھی، جہاں بھی گیا، سفر میں، حضر میں، یہ دعا پڑھ کے داخل ہوا۔ ایک دن ایک مقام پر کہیں گیا، وہاں مجھے بچھو نے کاٹ لی، میں پریشان، بچھو نے کیوں کاٹا ہے، یہ تکلیف کیوں آ گئی؟ میں نے غور کیا تو وہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ کہتے اتنی مجرب، تو مجرب عمل آپ بھی کیجئے اور یہ دعائیں یاد کریں جو ہے استعاذہ کی دعا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔